فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیا دل پڑھ محمد والا حضرت گرامی اس قدر وقت نہیں ہے کہ میں تمہید باندھوں اس کے بعد اصل مدعے کے اوپر آؤں سرنامہ کلام میں جو آیت آپ کی خدمت پیش کی سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں 3 پیش کی ارشاد رب العزت ہے کاف ہا یا عین صاد پہلی آیت یہ حروف مقطعات ہیں حروف مقطعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف جو جدا جدا ہوں اور ان کا معنی پوشیدہ ہے 29 سورے ایسے ہیں کہ جن کے آغاز میں پروردگار نے حروف مقطعات کا ذکر کیا ہے 29 سورے ایسے ہیں جیسے حامیم سجدہ ہے حامیم یہ حروف مقطعات ہے سورہ بقرہ ہے الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں سورہ نون والقلم نون حروف مقطعات ہے نا بہت ساری مثالیں اب اس کا علم کس کو ہے اس کا علم تو ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھا ہوگا سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کاف ہا یا عین صاد لکھا ہوگا تو بھائی اس کا علم اگر لینے جائیں اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل لینے جائیں تو اس کے بعد لینے جائیں تو اب قرآن نے بتا دیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دیکھو قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا الا اللہ سوائے اللہ کے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یا وہ جانتے ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہوں دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ علم کسی کے اندر آ جائے بھئی میرے اندر مثال کے طور پر 4-5 کتابیں پڑھی تو 4-5 کتابوں کا علم میرے اندر ہے اسی لیے زیادہ کتابیں پڑھی تو 10-20 کتابوں کا علم ہے تو ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے عالم ہوگا اپنے اپنے لحاظ سے کسی نہ کسی کا علمی مرتبہ ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر علم سمایا ہوا ہے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو قرآن کی تعویل وہ جانتا ہے جس کے اندر علم سمایا ہوا ہو اس لیے کہ ظرف جیسا ہوگا ویسا اس کے اندر علم آ سکے گا میری لیاقت و صلاحیت محدود ہے تو میں 4-5 کتابوں کا علم سیکھ سکوں گا اگر میرا ظرف زیادہ ہوگا وسیع ہوگا تو میں زیادہ علم سیکھ سکوں گا اگر میں نے کوشش کی ہوگی تو میں زیادہ سیکھ سکوں گا خلاصہ یہ کہ ظرف کے مطابق انسان کی قدر و منزلت ہوتی ہے کوئی بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے کوئی میٹرک پاس ہوتا ہے تو ہر شخص اپنی علمی لیاقت سے پہچانا جاتا ہے تو کسی کے اندر علم کم ہوتا ہے کسی کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے
لیکن ایک محدود حد تک علم جا سکتا ہے، اس کے بعد علمی طاقت ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ وہ علم کو حاصل کر سکے۔ آئنسٹائن کا کہا جاتا ہے کہ 14% دماغ کو یوز کیا، اس سے زیادہ دماغ کو یوز نہیں کیا۔ رضا کرام انسان نے جو علم کی ترقی کی وہ 14% سے زیادہ ترقی نہیں کی، جو ترقی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ علم نہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ گلاس کے اندر پانی اتنا آ جاتا ہے جتنا گلاس کے اندر گنجائش ہے تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اگر ایک گلاس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو چونکہ سمندر لامحدود اور گلاس کا تعلق اور ظرف کا تعلق سمندر کی نسبت سے لامحدود ہو جائے گا۔ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری تعبیر کا علم اسے ہے کہ جس کے جو علم لے کر بیٹھے ہو، پروردگار یہ کہہ رہا ہے ہماری قرآن کی تعبیر کا علم اس کو ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، علم بہت وسیع ہے، اہل بیت علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب سمجھیے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی کے خطبے کو جو علی نے یہ کہا کہ جب یہ بات پریشان کن ہو گئی اور یہ معاملہ عجیب ہو گیا کہ کیا کوئی بغیر الف کے کلام کر سکتا ہے یا نہیں، جائیے نہج البلاغہ میں علی نے پورا خطبہ دیا، الخطبہ خالیۃ من الالف، وہ خطبہ جو خالی ہے الف سے، برسر منبر مسجد کوفہ علی نے وہ خطبہ دیا جو پورا خطبہ الف نہیں ہے۔ دنیا کی 27 زبانوں میں اس کے ترجمے کی کوشش ہوئی لیکن بغیر الف کے کوئی بیٹھ کر بھی ترجمہ نہیں کر سکتا۔ علی بالبدی بول کے بتا رہے ہیں وہ علم لے کر آیا ہوں جو وہاں سے لے کر آیا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد علیہ۔ اس کا علم کس کو ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کا علم۔ اب وہ ظاہر ہے کہ جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد یہ معاملات ہوں گے اور یہ بات پوچھی جائے گی۔ اب تک کسی نے چونکہ پوچھا نہیں تھا اس لیے مولا نے بیان نہیں کیا تھا، لیکن میرا جو عنوان ہے وہ اس سے آگے ہے، یہ آیت نہیں ہے، یہ عنوان۔ اگلی آیت کیا ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، رحمت پروردگار کا تذکرہ ہے جو اپنے بندے پر کی، اپنے عبد پر کی۔ عبد کا نام زکریا، بندے کا نام زکریا۔ اس پروردگار کی زکریا کے اوپر جو رحمت نازل کی اس کا ذکر ہے۔ قرآن شروع 19واں سورہ شروع ہو رہا ہے زکریا کے تذکرے کے ساتھ۔ اب پروردگار ذکر کر رہا ہے تیسری آیت میں، اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجیے، بہت توجہ کیجیے گا اس آیت پر۔ حبیب اس وقت کو یاد کیجیے، لفظ اذ ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کیجیے اس وقت کو۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، حبیب اس وقت کو یاد کیجیے جب زکریا پروردگار کو چپکے چپکے پکار رہے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی زکریا چپکے چپکے پکار رہے ہیں اور پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ اس وقت کو یاد کیجئے۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضور یاد کیجئے کہ کل کی مجلس میں نے یہ بیان کیا تھا۔ بیشتر افراد یہی کہیں کہ حضور کل تو مجلس ہوئی نہیں تھی، ہم تو یہاں موجود تھے، یہاں مجلس نہیں ہوئی تھی۔ تو جس واقعے کی طرف اشارہ کرنا ہو اس واقعے میں وہ بھی موجود ہو کہ جس کا تذکرہ ہو اور وہ بھی موجود ہو کہ جس سے تذکرہ کیا جائے اور وہ واقعہ اس کے سامنے ہو رہا ہو۔ مثال کے طور پر کل مجلس ہوئی ہو اور اس میں کوئی بات بیان ہوئی ہو اور یہ کہا جائے، پھر یہ کہا جائے کہ یاد کیجئے کل کی مجلس میں یہ بات بیان ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ جس نے اس مجلس کو سنا ہو تو وہ کلک کر جائے کہ ہاں بھائی یہ بات بیان ہوئی۔ اب وہ شخص بھی موجود ہونا چاہیے جس سے بات بیان کی جا رہی ہے، اور وہ بھی موجود ہونا چاہیے جو بات کو سن رہا ہے، جو بات سنا رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، جو سن رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اور جس کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ ایسا ہو
کہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ حضور کل کی مجلس کا، وہ کہیں مجلس ہی کیا ہوتی ہے، مجلس ہوتی کیا ہے؟ ہم کل تو موجود تھے لیکن مجلس ہوتی کیا ہے؟ ہم موجود تھے لیکن ہم کل مجلس نہیں ہوتی۔ اللہ گرامی تینوں چیزیں ہونی ضروری ہے، وہ واقعہ جو بیان کر رہا ہے وہ، جس سے بیان کی جا رہی ہے وہ، تب یہ اس کا لفظ ثابت ہوگا اور صادق آئے گا۔ اب یہ سمجھیے گا، توجہ جانب، اب یہ سمجھیے گا پروردگار یہ کہہ رہا ہے، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب پروردگار نے چپکے چپکے، جب زکریا نے چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکارا، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے۔ اس کا مطلب جب زکریا چپکے چپکے اپنے پروردگار کو پکار رہے ہیں تو محمد مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو کہا جا رہا ہے نا پروردگار کی، تبھی تو کہہ رہا ہے نا کہ یاد کیجئے اس وقت کو، یاد کیجئے اس وقت کو جب زکریا چپکے چپکے پکار۔ اچھا اب میں اس کے اوپر عنوان پہ کیا زکریا نے پوری زکریا کی بات مکمل کر دوں، زکریا نے کیا تذکرہ کیا، اب وہ چپکے چپکے پکارے کہ کیا تذکرہ کیا، وہ ہماری عنوان نہیں ہے، لیکن میں 2-3 آیتیں پڑھ کے، رب انی وہن الراس واشتعل الراس شیبا، آلے والے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا میرے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا مجھ پر آ چکا ہے، رب ہب لی من لدنک ولیا، آلے والے مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا کر، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو زکریا ایک وارث مانگ رہے ہیں، اپنا بھی وارث، زکریا کو کون ملے؟ یحییٰ ملے، اپنا بھی وارث مانگ رہے، آل یعقوب کا بھی وارث مانگ رہے۔ اور مجھے حضرت موسیٰ کی وہ آیت یاد آ گئی جو موسیٰ نے دعا مانگی تھی، آنے والے جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، ایک مرتبہ کہا تھا رب اشرح لی صدری، آنے والے میرے سینے کو کشادہ کر لے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، يَفْقَهُوا قَوْلِي، تاکہ میں اپنے قول کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور پھر کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور میرے لیے ایسے وزیر بنا دے جو جس کا نام ہارون ہے، رشتے میں میرا بھائی ہے، عہدے میں وزیر ہے، وزیر بنا دے، رشتے میں میرا بھائی ہے، نام ہارون ہے۔ تو موسیٰ تم نام بھی بتا رہے ہو، عہدہ بھی بتا رہے ہو، رشتہ بھی بتا رہے ہو، تو ایسا کرو بنا ہی لو۔ موسیٰ سب تو بتا رہے ہو، پروردگار کو سب تو بتا رہے ہو، تو اب یہ دعا کیوں مانگ رہے ہو کہ پالنے والے تو بنا دے؟ موسیٰ آپ بنا لیجئے، تو پروردگار کو موسیٰ یہی جواب دیں گے، پالنے والے بتا سکتا ہوں بنا نہیں سکتا، بتا سکتا ہوں بنا نہیں سکتا۔ تو اب جب موسیٰ جیسا نبی بتا سکتا ہو بنا نہ سکتا ہو، تو عرب کا بدو محمد مصطفیٰ کا وزیر بتا تو سکتا ہے بنا نہیں سکتا۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اب وہ ایک بات پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور وہ یار غار تھے۔ اب میں اپنے ٹاپک سے نہ ہٹ جاؤں، ایک اعتراض آیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ حضور آپ اس کو مجلس میں تذکرہ کر دیجئے گا، تو میں اس کو ذرا بیان کرتا ہوں کہ وہ یار غار تھے اور ان کے لیے پروردگار نے آیت فرمائی تھی، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، آپ روئیے نہیں، لا تحزن، غم نہ کیجیے، روئیے نہیں۔ رو رہے تھے، وہ پیر پہ سانپ نے کاٹا تھا اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ گار کا ایک سوراخ بند ہونے سے رہ گیا تھا، تو حضرت نے پیر وہاں رکھ دیا تھا، پیر پہ سانپ نے کاٹا، جیسے ہی پیر پہ سانپ نے کاٹا تو وہ روئے۔ جب وہ روئے، اچھا یہ تو وہ ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں، اور رونے کی اور بھی علت ہے، لیکن اتنا تو طے ہو گیا کہ رونا بدعت نہیں ہے، اتنا تو طے ہوا نا کہ رونا بدعت نہیں ہے، حضرت سے ثابت ہے رونا۔ اب وہ رو رہے تھے، آیت اتری
اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حبیب یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ نے اپنے دوست سے کہا تھا، مصاحب سے کہا تھا، ساتھی سے کہا تھا. دوست کہیے، مصاحب کہیے، ساتھی کہیے، صاحب کا لفظ ہے جو ساتھ ہو. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کی سند آ گئی کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ رسول چلے تھے ہجرت کی طرف، ہجرت کر رہے تھے اور غار ثور کی طرف جب بڑھے اندر موجود تھے. جیسے ہی اندر پہنچے کبوتر نے انڈا دے دیا، مکڑی نے جالا بن دیا. قیافہ شناس پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ حضرت اگر گئے ہیں، محمد اگر گئے ہیں تو یہی اس غار میں گئے ہیں. اس سے آگے تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ اگر اس غار سے گئے ہیں تو یہ اتنا پرانا مکڑی کا جالا کیسے آیا ہے نا بھائی؟ اتنا پرانا مکڑی کا جالا آیا کیسے؟ اور یہ کبوتر گھونسلہ لگا کے بیٹھا ہوا کیسے ہے؟ یہ ہٹنا چاہیے تو جا سکے بندہ، یہ جالا تو ہونا نہیں چاہیے. اب اندر سے آواز آئی، رونے کی انڈیکیشن ملا کہ دیکھو تم صحیح جگہ پہ پہنچے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. گریہ بلند ہو رہا تھا. آیت فوراً اتری کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت یہ سمجھے کہ آیت میری شان میں اتری ہے، خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان اللہ معنا، معنا میں اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ حبیب آپ اور آپ کا ساتھی مراد ہے. حبیب ان سے کہہ دو غم نہ کرے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. علی پیچھے سے لے کر آ رہے ہیں امانتیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ محمد و علی کے ساتھ ہے. تمہارے غم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. تمہارے چلانے سے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت گرامی تو محمد مصطفیٰ اس وقت موجود جب زکریا چپ کے دعا مانگ رہے ہیں. یہ تو طے ہو گیا نا. اب آیا یہ وہ واقعہ کہ جب ابراہیم، جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی، بلکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ کی خلقت ہوئی. اور حضرت عیسیٰ کی خلقت ہوئی تو حضرت عیسیٰ کو وہ جناب مریم لے کر چلے. اور یہ واقعہ کوٹ کیا پروردگار نے رسول کو کہ حبیب یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب عیسیٰ کے بارے میں بولے تھے، کیا بولے تھے؟ وہ بول کو میں بیان کروں آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا کانٹیکسٹ سمجھتے جائیے. ہوا کیا؟ جناب مریم چلی، باہر نکلی فلسطین میں، بیت المقدس سے باہر نکلی اور بیابان میں چلی گئی. درخت کو ہلایا، بن موسم کے پھل گرے. کھجور کا موسم نہیں تھا، کھجور گرے، تازہ کھجور گرے، اس سے پیٹ بھرا. اس کے بعد جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، طاقت آئی، چشمہ موجود تھا، پانی پیا، عیسیٰ کو لے کر آئی. جیسے عیسیٰ کو لے کر آبادی میں آئی تو اب وہ یہودی، ابھی عیسائی مذہب آیا نہیں ہے، وہ یہودی جو مریم کے، جناب مریم کے کیریکٹر سے واقف تھے، انہوں نے ایک سوال کیا جناب مریم کو، یا مریم ما کان ابوکی امرأ سوء ولا امکی بغیہ. اے مریم، نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا، ولا امکی بغیہ،
اور نہ آپ کی ماں بغاوت کرنے والی تھی. کہنے کا کیا مقصد؟ کہنے کا مقصد نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا نہ ماں بری عورت تھی. یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ اللہ نے جناب مریم سے کہا تھا خاموش رہیے گا اور جو بولے گا وہ حجت خدا بولے گا. فَأَشَارَتًا إِلَيْهِ مریم نے 3 دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا. فَأَشَارَتًا إِلَيْهِ بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ یہودی کہنے لگے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گہوارے کا بچہ ہو. تو حضرات گرامی مریم کا اشارہ کرنا حجت خدا کی طرف بتا رہا ہے کہ دیکھو مجھے جواب آنے کی توقع ہے. تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ زیارت پڑھتے وقت تم انگلی سے اشارہ کیوں کرتے ہو. سامنے حجت خدا ہوتی ہے, ہمیں یقین ہوتا ہے اشارہ کریں گے تو جواب آئے گا. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر. کیا کہا جناب عیسیٰ نے؟ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. گہوارے کا بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی. وجعلنی نبیہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. یہ پورا واقعہ اللہ نے کوٹ کیا, پروردگار نے کوٹ کیا محمد مصطفیٰ کو. تو اب یہ واقعہ ہو رہا تھا, محمد مصطفیٰ موجود تھے, زکریا دعا مانگ رہے تھے, محمد مصطفیٰ موجود تھے. میں بہت ساری آیتیں سوچ کر آیا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں. بس آخری بات سنیے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب پروردگار نے اپنے ملائکہ سے, آپ کے رب نے اپنے ملائکہ سے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اسے خلیفہ بنائے گا جو خمور ورزی کرے گا, جو زمین میں فساد برپا کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, ہم تیری تقدیس بھی کرتے ہیں, ہمیں خلیفہ بنا دے. اب فرشتوں کا یہ اعتراض کیا جواب دیا وہ ایک بات الگ ہے, لیکن جب آدم کو خلیفہ پروردگار بنا رہا ہے, محمد مصطفیٰ کی ذات موجود ہے, کیونکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے یہ کہا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب رب نے ملائکہ سے کہا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب یہ دلیل جوان لیتے ہوئے جائیں جو یہ کہتا ہے اچھا بھائی امام تو اللہ بناتا ہے, خلیفہ امت بناتی ہے. آیت کہہ رہی ہے خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے امام بھی اللہ بناتا ہے, آیت کہہ رہی ہے خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. اچھا بھائی امام کی کیا دلیل ہے؟ امام کی دلیل حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے. اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کو جب حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا امتحانات کیا. ابراہیم مبتلا امتحانات, وہ کیا امتحانات تھے وہ چھوڑ دیجئے, وہ واقعہ آپ کو ذہن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ایک امتحان, بہت سارے امتحانات تھے, 100 امتحانات تھے, ایک امتحان اس میں سے بیٹے کا امتحان دیا. بیٹے کی قربانی, اسماعیل کی قربانی ذہن میں آپ کے, قربانی کا امتحان دیا, بہت سارے امتحان دیے. جب امتحانات سے فارغ ہو گئے اور بہترین انداز سے فارغ ہو گئے, فَأَتَمَّهُنَّ تمام کر دیا امتحانات کو. انی جاعلک للناس اماما. حبیب ابراہیم ہم تم کو انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں. تو امام بھی اللہ بناتا ہے, خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے. کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ اچھا امام کوئی اور بنائے گا, خلیفہ ہم بنا لیتے ہیں. یہ گمان نہ رکھیے, دونوں کام اللہ ہی کے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جب ہدایت اللہ کی جانب سے ہوگی تو ہادی بھی اس لیول کا بھیجے گا جو اس ہدایت کو ڈیلیور کر سکے جو پروردگار ہدایت چاہتا ہے. ایسے کو ہادی نہیں بنائے گا جو 14 برس کافر رہا ہو اور پھر مسلمان ہو کر ہدایت کرنا چاہے. اب یہ محمد مصطفیٰ کی ذات اگر سمجھ میں آ گئی
دو 5 منٹ آپ کے لوں گا، آپ مسائل سننے آئے ہیں شب 19 ہے. اگر محمد مصطفیٰ کی ذات سمجھ میں آ گئی، اگر یہ مرحلہ کلیئر ہو گیا، اب سمجھے گا علی ابن ابی طالب کا جو کال ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں بڑا قیمتی کال ہے. انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. یعنی یہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور علی کہہ رہے ہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کیا مرحلہ ہوگا اس غلام کا، کیا مقام ہوگا اس غلام کا. شب 21 کی مجلس میں انشاءاللہ ہونی ہے، یہاں پر حیات کی رہی تو پڑھوں گا، اس میں بیان کروں گا کہ منزلت علی ابن ابی طالب کیا ہے قرآن کی روشنی میں، اور انبیاء سے تقابل کیسے ہے علی ابن ابی طالب کا. خاص طور پہ وہ صعصع بن سوحان کی روایت جو ہے ہی شب 21 کو بیان کرنے کی، وہ میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. آخری لمحے میں صعصع بن سوحان آئے تھے جب علی کی شہادت ہونے والی تھی، بہت شدید تکلیف میں تھے. صعصع نے سوال کیے، بڑی مشکل سے ایک تو اجازت ملی. آخری صحابی جو ملنے کے لیے آیا صعصع بن سوحان تھے، اور کیا سوال حل کیے انشاءاللہ بعد. لیکن حضرت گرامی، علی کو اپنے مومن پر کتنا یقین ہے، علی کو اپنے چاہنے والے پر کتنا یقین ہے کہ نہج البلاغہ میں کہہ رہا ہے لو ضربت خیشوم المومن بسیف ھذا، آپ کے بارے میں میرے بارے میں ایمان رکھنے والے کے لو ضربت خیشوم المومن بسیف ھذا الا یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں اپنی تلوار سے بسیف ھذا، اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پر وار کر دوں، الا یبغضنی، کہ وہ مومن مجھ سے بغض رکھے، ما ابغضنی، مومن مجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا. وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور کائنات کی تمام چیزیں لا کر گھیر کر دوں منافق کے آگے، الا یحبنی، کہ منافق مجھ سے محبت کرنے لگے، ما احبنی، منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. لِأَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، اس لیے کہ یہ فیصلہ تو رسول نے پہلے ہی کر دیا تھا. یا علی ما یبغضک المؤمن وما یحبک المنافق، اے علی کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا، کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا. یہ فیصلہ رسول نے پہلے ہی کر دیا. منافق محبت نہیں رکھے گا، منافق ہو کہ جس کے دل میں قجی ہے. علی ابن ابی طالب کے معاملے میں اس کو ذرہ برابر شک ہے. ایک شک جو بیان کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے، صرف اشارہ کروں گا، جو پہنچ جائیں میرا سلام ہے، جو نہیں پہنچے وہ تحقیق کریں. 25 سال علی خاموش رہے. صاحب نے کہا کہ ممبر پہ برسر ممبر، کیا علی کی تلوار بند ہو گئی تھی؟ کیا علی کے لیے جنگ کرنا مشکل مرحلہ تھا؟ خیبر و خندق میں جو علی تلوار نکالتا تھا اس نے تلوار رکھ کیوں دی؟ حضور، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ علی نے ان سے ہاتھ ملا لیا تھا، علی نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. انہوں نے تو بڑھ کے یہ کہا کہ علی ان کو مشورے بھی ہاں ہے بظاہر ہمارے میں سے، اللہ جانے اندر کا حال تو مجھے نہیں معلوم. وہ کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ جنگ نہ کریں، علی مشورہ دیں ان کو. جب علی ان کو مشورہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہیں، ان سے رشتہ داریاں جوڑ رہے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے. نتیجہ کیا دیا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا میدان جنگ نہیں ہے، بلکہ میرا میدان جنگ تو کوئی اور ہے، یہ میرا میدان مدعا نہیں ہے.
اسی معاملے پر ہمارا دین ٹکا ہوا ہے. ایک آیت پیش کروں گا، موقع نہیں ہے، بس منزل مسائل پر آؤں گا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا. سورہ احزاب کی آیت، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ کیا. نہیں کہا رسول کے بارے میں، ان افراد کے بارے میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. تو کرتے تھے نا نبی پر آواز کو بلند. وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ایسے نہ پکارو نبی کو کہ جیسے ایک دوسرے کو ناموں سے پکارتے ہو. اس کا مطلب کہ محمد کو محمد محمد کہہ کے پکارتے تھے نا. کہا نا قرآن نے کہ کھڑکیوں سے نہ جھانکو، دروازوں سے آیا کرو. تو جھانکا کرتے تھے نا رسول کی کھڑکیوں سے. بہت ساری باتیں ایسے لگ رہا ہے. یہ کہنا کہ علی نے جنگ نہیں کی ان سے لہذا صلح ہے، یہ رانگ انٹرپریٹیشن ہے. یہ مس گائیڈ لائن ہے دی جا رہی ہے. آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کو کہ تبرہ کوئی چیز ہی نہیں ہے ہماری فقہ میں. جبکہ قرآن تبرہ کے عنوان سے واضح سٹانس رکھتا ہے کہ جن لوگوں نے اذیت دی رسول اللہ کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے. بس اگر ہم اس سے زیادہ گفتگو مولا کائنات کا طریقہ کار، ہر رمضان میں مولا کائنات کا طریقہ کار کیا تھا، سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ مولا کی کتنی اولادیں تھیں. تقریباً مولا کی 30 یا 28 اولادیں تھیں. 28 یا 30 اولادیں مولا کی تھیں. اور ہر اولاد کے گھر ایک بار افطار ضرور کیا کرتے تھے علی بن ابی طالب. 41 ہجری کا جب رمضان آیا، علی نے یاد رہے کہ رمضان ہی میں حاجیوں کے قافلے تیار ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. مسجد کوفہ میں مولا کائنات تشریف فرما تھے. بعد سے حاجیوں کے دعائیں پڑھنے کی آواز آنے لگی. اب بیٹا حسن، یہ کیسی آوازیں کا بابا، یہ حاجیوں کا کاروان ہے جو حج کی جانب جا رہا ہے. یہ پہلا کاروان ہے جو کوفہ سے نکل رہا ہے. کہا لیکن تمہارا بابا اس سال حج نہیں کر پائے گا. شب جمعہ آتا تھا، ہر معصوم کا یہ طریقہ کار تھا، ہر امام کا یہ طریقہ کار، رسول کرام کا یہ طریقہ کار تھا. یہ بالوں کی تراش خراش کیا کرتے تھے، ناخن کو کاٹا کرتے تھے، اور اگر سفید بال ہو جاتے تھے تو اس کو رنگا کرتے تھے. یہ سنت ہے معصوم. رمضان آیا اور پہلا جمعہ آ گیا، لوگوں نے علی سے ملاقات کی. جمعے کی نماز کے بعد سب نے یہی سوال کیا کہ یا علی، اس جمعے آپ نے خضاب نہیں کیا. امام نے کہا بس اب یہ داڑھی خون سے رنگین ہو گئی. 18واں روزہ جو آپ گزار چکے، جس کی سحری بھی کر چکے اور افطار بھی کر چکے. سحری کرنے کے بعد جب فجر پڑھا دی مولا نے، برسر مسجد کوفہ آئے. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ اچانک حسن سے سوال کیا، بیٹا حسن آج کون سا روزہ ہے؟
کہ بابا آج 18واں روزہ شروع ہو گیا. اب بیٹا حسین اب کتنے دن باقی رہ گئے؟ کہ بابا 12 یا 13 دن عید میں باقی رہ گئے. اب بیٹا لیکن اس سال تمہارا بابا عید نہیں کر سکے گا. ایک کے بعد ایک بات مولا کہتے جا رہے ہیں، واضح نہیں کر رہے ہیں. 18ویں کا روزہ ام کلثوم کے گھر دعوت تھی. بیٹی ہے، ایک عام سے باپ کے گھر ایک عام سی بیٹی کے گھر ایک عام سا بابا آ جائے تو وہ بہت اہتمام کیا کرتی ہے. صاحب معرفت بیٹی ہو اور علی جیسا باپ آئے، کیا اہتمام کرنا چاہیے. کوفے کی ہر غذا ہونی چاہیے، لیکن یہ صاحب معرفت بیٹی تھی، صاحب محبت بیٹی نہیں تھی. فقط محبت نہیں کرتی تھی، جانتی تھی علی بن ابی طالب کا مزاج. افطار کرنے بیٹھے، تشریف رکھا. مولا کائنات ام کلثوم نے ایک دودھ کا جام رکھا، ایک نمک کا ٹکڑا رکھا اور روٹی رکھی. اتنا مختصر سا دسترخوان، دودھ ہے، نمک کا ٹکڑا ہے اور روٹی ہے. علی نے اتنے مختصر سے دسترخوان میں نگاہ دوڑائی اور ام کلثوم سے کہا، بیٹا ام کلثوم، کیا کبھی ایسا ہوا کہ تیرے باپ نے ایک باری میں 2 غذاؤں کو جمع کیا ہو؟ ان میں سے ایک غذا اٹھا لے اور ایک سے میں افطار کروں. ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. کچھ مسائل میں اعمال میں پیش کروں گا. ام کلثوم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، علی نے نمک سے افطار کیا. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صحن میں جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا. پھر آتے ہیں ام کلثوم کے ساتھ، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ابھی رات مکمل ڈھلی نہیں ہے. پھر اندر آتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا. ایک مرتبہ نکلنا چاہتے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکا. علی وضو کر کے چلے ہیں، مرغابیوں نے راستہ روکا. ام کلثوم پریشان ہو گئی، بابا یہ تو گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں ہیں، یہ آپ کا راستہ کیوں روک رہی ہے؟ کہا اے ام کلثوم، میری ایک نصیحت ان کے بارے میں یاد رکھو. اگر تو یہ ساتھ دے سکو، ان کا دانا پانی دے سکو تو ان کو ساتھ دیتی رہنا، ان کو پالتی رہنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا، ان کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا. اے علی، آپ نے اپنی مرغابیوں کے بارے میں تو یہ سوچا، امت آپ کے بچوں کے بارے میں کیا سوچے گی نہیں معلوم. بس ایک مرتبہ نکلے، کہنے لگے ام کلثوم جانتی ہو یہ مرغابیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ بابا آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ مرغابیاں کسی کا نوحہ پڑھ رہی ہیں، کسی کا ماتم کر رہی ہیں. بس ایک مرتبہ ام کلثوم نے رخصت کیا. جیسے ہی رخصت کیا نا، دروازہ کھولا، کمر کا بند، کمر کا پٹکا امام علی کا دروازے کی کنڈی میں اٹک گیا. جیسے ہی اٹکا نا، ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے کہا بابا یہ فعل بد ہے، کبھی مرغابیاں راستہ روکتی ہیں، کبھی آپ کے کمر کا پٹکا دروازے میں اٹکتا ہے، کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. میرا دل ہور رہا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے. آج جماعت نماز پڑھانے نہ جائیے گا کہ جودہ ابن حمیرہ کو بھیج دیجیے گا. امام کہنے لگے نہیں ام کلثوم، آج ہی کی رات کا وعدہ ہے، وعدہ مجھے نبھانا ہے. ایک مرتبہ علی چلے نماز پڑھانے کے لیے. ہاں بہت سارے لوگ الٹے لیٹے ہوئے تھے. وہ لعین و شقی عبد الرحمن تلوار کو چھپائے الٹا لیٹا ہوا سویا ہوا تھا. علی نے شب نماز کا وقت تھا، علی نے ایک کو جگایا، آ جاؤ شب نماز پڑھ لو، آ جاؤ فجر کا وقت ہونے والا.
اٹھو نماز پڑھ لو. ایک ایک کو اٹھایا. بس نگرامی ایک مرتبہ جماعت لگنا شروع ہوئی, اذان ہوئی, اقامت ہوئی. علی مسجد میں آگے تشریف فرما ہوئے, مصلی پر آگے کھڑے ہو گئے. پیچھے حسن موجود ہے, دائیں طرف ابن ملجم کھڑا ہو گیا. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا. ایک مرتبہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ علی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہیں گے. ابن ملجم کی تلوار چمکی, ایسے مقام پہ لگی کہ جو جس مقام پہ خندق میں آوار لگ چکا تھا علی کو, اب جب تلوار لگی ہے سر دو حصوں میں تقسیم ہوا. علی نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی جگہ کہا فزتو ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. بس علی نڈھال ہو کے گر گئے. کہا حسن بیٹا نماز آگے بڑھاؤ. حسن آگے بڑھے. حسن نے نماز کو تمام کی ہے اور اب آج کوئی تعقیبات نہیں ہوئی. ایک مرتبہ بابا کی جانب لپکے, ارے بابا یہ کیا ہو گیا؟ بابا نے نماز کو بیٹھے بیٹھے مکمل کیا. بابا کا سر ہے, حسن کی گود ہے اور اب لے کے چلے. ایک مرتبہ جبرائیل نے نوحہ بلند کیا. سنیں گے عجیب نوحہ, تحدمت واللہ ارکان الہدا, خدا کی قسم اللہ کی ہدایت کا رکن آج گرا دیا گیا. جیسے ہی جبرائیل کا نوحہ سنا نا, جناب زینب نے کہا جناب ام کلثوم سے, ام کلثوم یہ جبرائیل کا نوحہ بھی سن رہی ہوں, اماں کے رونے کی آواز, اللہ خیر کرے میرے بابا کی, اماں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اللہ خیر کرے میرے بابا کی, کوئی تو خبر لائے مسجد سے. اب کچھ دیر گزری اور اب حسن و حسین قریب آئے. ارے یہ کیا, بابا کو ہم چلتا ہوا لے کر گئے تھے, بابا کاندھوں میں آ رہے. جیسے ہی علی نے آواز سنی ام کلثوم کی, کہا بیٹا یہ ہمارے دائیں بائیں جانب کون ہے؟ کہا حسن نے جواب دیا, کہا بابا یہ مسجد کے نمازی ہیں, گھر تک چھوڑنے آئے. کہا ان کو الوداع کہو, میں زینب کی آواز سن رہا ہوں, نہ محرموں کی آواز, نہ محرموں تک جناب زینب کی آواز ہے. میری حیاتی میں یہ ممکن نہیں ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا یہ رات کا اندھیرا ہے, فجر کا اندھیرا ہے, آنے والے نمازی ہیں, جانے والے ہیں, روز روشن ہوگا, زینب ہوگی, تلوار آنے والے نمازی نہیں ہوں گے, سارے یزیدی ہوں گے. اللہ ولعنت اللہ علیہ ماتم علی ابن ابی طالب.